ویلکم بیک ٹو آر نیو اسٹوری جس کا عنوان ہے میری بہن میرا حوصلہ۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پرانے شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں ریحان اور اس کی چھوٹی بہن حیا رہتے تھے۔ دونوں کی زندگی آسان نہ تھی۔ والد کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری ریحان پر آ گئی تھی، جبکہ حیا ابھی کالج میں تھی۔ لیکن دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کا حوصلہ، ایک دوسرے کا سہارا۔ مشکل زندگی مگر مضبوط جذبہ۔ ریحان روز صبح سویرے اٹھ کر فیکٹری جاتا۔ فیکٹری کا کام سخت تھا، کم تنخواہ، مگر پھر بھی وہ کبھی تھکاوٹ کا شکوہ نہیں کرتا تھا۔ حیا اکثر اپنے بھائی کو دیکھ کر سوچتی، میرا بھائی میرا باپ بھی ہے، میرا دوست بھی، میں اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گی۔ حیا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ کئی بار اسے کالج چھوڑنے کا خیال آتا، لیکن ہر بار ریحان اسے ایک بات کہہ کر روک لیتا، علم کبھی ضائع نہیں ہوتا، ایک دن یہی تمہیں اور مجھے دونوں کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ الفاظ حیا کے دل میں نقش ہو گئے۔ ایک بڑا امتحان۔ سال کے آخر میں حیا کے کالج کا فائنل پروجیکٹ تھا، جس پر اس کی اسکالرشپ دارومدار تھا۔ اگر وہ یہ پروجیکٹ اچھے طریقے سے حاصل کر لیتی تو اس کی پوری اگلی تعلیم فری ہو جاتی، مگر پروجیکٹ کے لیے ایک لیپ ٹاپ ضروری تھا، جو گھر کے حالات کے مطابق ایک بڑا خواب تھا۔ حیا نے روتے ہوئے ریحان سے کہا، بھائی رہنے دے، میں کسی اور کو مل کر پروجیکٹ کر لوں گی۔ ریحان نے نرمی سے کہا، نہیں حیا، تمہاری محنت تمہاری اپنی ہونی چاہیے، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ اس رات ریحان فیکٹری کے بعد اضافی شفٹ بھی کرتا اور کبھی کبھی شہر کی بڑی عمارتوں میں چوکیداری بھی کرتا۔ وہ تھک جاتا، مگر اسے اپنی بہن کے خواب زیادہ عزیز تھے۔ بہن کی قربانی۔ ادھر حیا بھی خاموش نہیں بیٹھی تھی، اس نے اپنے کپڑے ڈیزائن کر کے بیچنے شروع کیے، چھوٹی سی ہنر مند جو خود بھی گھر میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ریحان اسے منع کرتا تھا، تمہاری عمر پڑھنے کی ہے، کام کرنے کی نہیں۔ حیا مسکرا کر جواب دیتی، جس گھر میں بھائی اتنی محنت کرے وہاں بہن کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے۔ یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی طاقت تھے۔ ٹوٹنے کا لمحہ۔ ایک دن ریحان گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ فیکٹری میں حادثہ ہو گیا تھا، وہ 2 ہفتے تک کام نہیں کر سکتا تھا۔ گھر کے حالات بھی ڈگمگا گئے۔ حیا کے پروجیکٹ میں صرف 3 ہفتے رہ گئے تھے، مگر لیپ ٹاپ ابھی بھی نہیں خرید پایا تھا۔ اس رات ریحان نے خاموشی سے اپنے والد کی پرانی گھڑی نکالی، جسے وہ ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھتا تھا۔ یہ گھڑی ان کے لیے صرف ایک چیز نہیں، ایک یاد، ایک محبت تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھڑی بیچ دے گا، مگر حیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ آپ کی آخری نشانی ہے، کبھی نہیں بیچنے دوں گی۔ ریحان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، حیا اگر اس گھڑی سے تمہارا مستقبل بچتا ہے تو یہ بھی سودا برا نہیں۔ بہن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اللہ کے کام ہمیشہ دیر سے نہیں ہوتے۔ اگلی صبح ایک حیرت انگیز خبر ملی۔ جس کمپنی میں حیا اپنے کپڑے بیچتی تھی، انہوں نے اس کے چند ڈیزائن دیکھ کر اسے ایک چھوٹے آن لائن اسٹور کے لیے ماڈل ڈیزائن کے طور پر رجسٹر کر لیا۔ حیا کو ایک اچھی رقم ملی، جس سے اس نے نیا لیپ ٹاپ خرید لیا۔ ریحان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بار بار کہتا رہا، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں۔ بڑا دن، بڑی جیت۔ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد حیا کا پروجیکٹ تیار ہو گیا۔ ججوں نے اس کے کام کو پورے کالج میں سب سے بہترین قرار دیا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ روتے ہوئے اپنے بھائی سے لپٹ گئی، ریحان بھائی یہ کامیابی میری نہیں آپ کی ہے۔ اور پھر بڑی خبر آئی، حیا کو پوری یونیورسٹی کی اسکالرشپ مل گئی۔ ریحان نے سجدہ کیا، شکر ادا کیا۔ برسوں بعد، کچھ سالوں بعد حیا نے اپنے شہر کے مشہور فیشن ڈیزائن بن چکی تھی۔ اس کا اپنا اسٹوڈیو تھا، درجنوں لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ایک دن اس نے ریحان کو ایک خوبصورت تحفہ دیا، ایک نیا گھر اور اس کے نام ایک کاروباری شیر۔ ریحان نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کیوں؟ حیا مسکرا کر بولی، کیونکہ میری کامیابی کی بنیاد آپ کی قربانی ہے، اور بہن بھائی کبھی حساب نہیں رکھتے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
بہن بھائی کا رشتہ سب رشتوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حالات چاہے کتنے ہی مشکل ہوں، ہمت، محنت اور اللہ پر یقین کامیابی دلوا ہی دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم بھی بڑے خواب پورے کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے اب نئی کہانی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔